جب سے یہ میں نے یوٹیوب شروع کی مجھے اکثر میرے دوست یہ کہتے ہیں تو کن کاموں میں گھس رہا ہے, کہاں پر اپنی ٹانگیں گھسا رہا ہے. تو ایک تو مجھے ان کی باتوں میں ہنسی بہت آتی, پریشان بھی ہوتا ہے, حیران بھی ہوتا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں یار یہ تو میرے دوست ہیں, انہیں کیا جواب دینا. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جواب دینا تو بنتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ یوٹیوب کے ذریعے انہیں جواب دیا جائے. تو میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق اور باطل کی جنگ میں نا آپ کو بہت کم حق پر ملیں گے, لیکن موسٹلی سبھی اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھیں گے. پتہ نہیں یہ دستور ہے, دستور ہی سمجھیں گے ہم بھی. سبھی اپنے آپ کو نا حق پر ہی سمجھتے ہیں. تو ہمارے سامنے ہی ہے پاکستان کے حالات اس وقت. پی ٹی آئی کو دیکھیں, وہ الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے, انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا کیا ہے. انہوں نے پھر ایک طرف عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 9 حلقوں سے خود ہی الیکشن لڑوں گا. دوسری طرف انہوں نے یہ درخواست دائر کروا دی ہے کہ یہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں. عجیب یار, پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہا بننا کیا. اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ بھائی نواز شریف کو لندن سے یہاں پاکستان لانے میں مشغول ہے. اور یار کیا بنے گا پاکستان کا. اور مولانا صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی عزیز مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب, وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کو آپ اتنی ڈیل کیوں دے رہے ہیں. مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سیاست کدھر جا رہی ہے. انہیں صرف اپنے کاموں سے بری ہے. دوسری طرف پاکستان ذلیل ہو رہا ہے. کبھی ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, کبھی ڈالر کا ریٹ کم ہوتا ہے, کبھی آٹے کا ریٹ ہمارے سامنے ہے, گھی کا ریٹ ہمارے سامنے ہے, چینی ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف پیٹرول کا ریٹ کبھی بڑھ رہا ہے, کبھی کم ہو رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کا بنے گا کیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر پہلو کے نا دو سائڈز ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو سائڈ, ایک نیگیٹو سائڈ. اگر آپ دونوں دکھائیں تو بہتر ہے تاکہ عوام بھی ججمنٹ کر سکے نا. اب جیسے ہمارا میڈیا دکھا تو رہا ہے, کوریج کر رہا ہے, پی ٹی آئی کی کر رہا ہے, پی ڈی ایم کی کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ٹی ایل پی کوریج نہیں کر رہا. کیونکہ یہ جیسے ہمارے سامنے بلوچستان میں سیلاب آیا تو کسی بھی پارٹی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر امداد کے لیے گئی. لیکن ٹی ایل پی وہ واحد جماعت ہے جو کہ انسانی حقوق ادا کر رہی ہے. وہ باقاعدہ ان کے سارے نمائندے وہاں پر پہنچے ہیں, انہوں نے جتنی ہو سکی وہ امداد کر رہے ہیں. لیکن باقی جماعتوں کا کیا, باقی کیوں نہیں جا رہی. باقی تو اقتدار میں آ بھی چکی, جا بھی چکی, ان کے پاس پیسہ بھی ہے. ٹی ایل پی کے پاس آپ کو پتہ ہے اتنی پاور نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے وہ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا الیکٹرانک میڈیا کوریج کرتا ہے ٹی ایل پی کو تو پھر تو ٹکر ہوگی نا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوریج ہو. تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے الیکٹرانک میڈیا سے, اپنے صحافی جو میرے بھائی ہیں, سبھی سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ذرا ٹی ایل پی کو کوریج دیں. آپ کو مزہ آئے گا, آپ دیکھیں گے عوام کس طرح پاگل ہوتی ہے ان کے پیچھے. یہ کیا ہے یار, ادھر وہ کال ہوتی ہے کہ بھائی دھرنا ہے, تو دوسری طرف جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ اے سی والے کمروں سے باہر ہی نکلتے. وہیں پر انہوں نے خطاب دیا اور گھر, تو باہر عوام ذلیل ہو رہی ہوتی. تو ایسے تھوڑی چلے گا. آپ دونوں سائڈ دکھائیں. میں الیکٹرانک میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دونوں سائڈ دکھائیں. باقی کرنا تو آپ نے اپنی مرضی ہے, لیکن ہم بھی حق کی بات ضرور کریں گے. کیونکہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق پہ جو ہیں وہ کم نظر آئیں گے, لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھے گا. اور جو ایک اور میں بات, ہاں واقعہ کربلا وہ بھی حق اور باطل کی جنگ ہی تھی. ایک قسم کی جنگ نہیں تھی, لیکن حق اور باطل میں یہ فرق تھا کہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ یزید اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے, لیکن حقیقی جو ہیں وہ تو حسینی حق پر تھے نا. اس کی تو ججمنٹ عوام نے کر لی. تب تو غلط کی تھی, لیکن اب تو اندازے ہو رہے ہیں نا ہمارے سامنے, ہم سب بھگت رہے ہیں. کوئی نہیں, خیر, اللہ حافظ.